نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جتنے مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ۔ کیا کوئی نہیں ہے جو تیرے غم میں ہو غمگین، کیا کوئی نہیں ہے جو تیرے غم میں ہو غمگین، کس دل میں چبھی ہے تیرے احساس کی سنگین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ قرآن طلب تھے جو مسلمان کہاں ہیں، وہ قبلہ اول کے نگہبان کہاں ہیں، مقصود رہا جن کو مذاہب کا تقدس، وہ سرب کفن وقت کے سلطان کہاں ہیں، کب نیند سے جاگیں گے تیرے عہد کے شاہین، کس دل میں چبھی، کس دل میں چبھی ہے تیرے احساس کی سنگین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ چلتے ہیں کہاں کام صراحی و صبح سے، ہوتے ہیں ادا سجدے مگر دل کے وضو سے، مومن کبھی طاقت سے مٹا ہے نہ مٹے گا، مومن کبھی طاقت سے مٹا ہے نہ مٹے گا، تحریر کرو پھر رگ قاتل کے لہو سے، ہو جائے گی تاریخ تیرے خون سے رنگین، کس دل میں چبھی ہے تیرے احساس کی سنگین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ ان لاشوں کے انبار پہ اغیار بھی چپ ہیں، اس خون کی ہولی پہ طرفدار بھی چپ ہیں، ان لاشوں کے انبار پہ اغیار بھی چپ ہیں، اس خون کی ہولی پہ طرفدار بھی چپ ہیں، عشرت کے سبب غیرت مومن بھی ہے خاموش، عشرت کے سبب غیرت مومن بھی ہے خاموش، اور مردہ صفت صاحب اسرار بھی چپ ہیں، مسلم ہے مگر محو تماشا ہے سلاطین، کس دل میں چبھی ہے تیرے احساس کی سنگین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ حیدر کو کہیں ڈھونڈ یا خالد کا پتہ دے، حیدر کو کہیں ڈھونڈ یا خالد کا پتہ دے، اے امت مسلم کسی قاسم کو صدا دے، حیدر کو کہیں ڈھونڈ یا خالد کا پتہ دے، اے امت مسلم کسی قاسم کو صدا دے، پیدا نہ ہوا مرد مجاہد کوئی ایسا، پیدا نہ ہوا مرد مجاہد کوئی ایسا، جو حق کا پرستار ہو باطل کو مٹا دے، اے راحت جاں اور میری روح کی تسکین، اے راحت جاں اور میری روح کی تسکین، کس دل میں چبھی ہے تیرے احساس کی سنگین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج اس گاؤں میں یہ بہترین پروگرام، یہ جلسہ منعقد ہوا، اور اب تک آپ نے مختلف علماء کے بیانات، ان کی تقریریں، ان کے وقتویہ آپ نے بنگلہ زبان میں سنے۔ میرے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں اردو زبان کا مقرر ہوں، اور ابھی مجھ سے پہلے بنگلہ زبان کے بڑے بہترین مقرر
اور ایک مستند عالم دین شیخ بدرالدجا ندوی حفظہ اللہ و تولا کا بھی ابھی آپ نے تفصیلی خطاب سماعت فرمایا. مجھے آج جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بات کرنی ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس موضوع کی ضرورت ہے. میں جو بات بولنے والا ہوں اس موضوع پر، اس عنوان پر، اس ٹاپک پر، اس وشے پر ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان یہ جاننے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے. بھائی ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے میری ماں کو کیا پسند ہے؟ میری ماں کو کھانے میں جو چیز پسند ہے میں کوشش کروں گا کہ ماں کو وہ چیز لا کے دوں، کھلاؤں اس کو. مجھے اپنے باپ سے پیار ہے، باپ سے محبت ہے، تو باپ کو جو چیزیں پسند ہیں، جن چیزوں سے باپ کو پیار ہے، ہم کوشش کریں گے ہم وہ کام کریں، وہ چیزیں ہم لائیں جس سے ہمارا باپ ہم سے خوش ہو جائے. یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. میں ماں سے محبت کرتا ہوں، میں باپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں. لیکن ایک محبت اور ہے میرے پیارے ساتھی. ایک مسلمان اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ قرآن مجید کا دوسرا پارہ کھولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کا درجہ دوسرے کو دیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. جتنا پیار، جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اتنی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں. جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو مکہ مکرمہ سے اتنا پیار نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی اتنی طلب اپنے دل میں نہیں رکھتے جتنی طلب ان کے اندر اجمیر شریف جانے کی ہوتی ہے. شاید آپ کو حیرت ہو رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا، مگر ہے ایسا. آپ کے ہندوستان میں، آپ کے بہار میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو ہر سال اجمیر شریف کا 2 چکر لگاتے ہیں کیونکہ ان کو خواجہ صاحب سے بہت پیار ہے. مگر آج تک انہوں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ خواجہ صاحب ان کا بیڑا پار کرا دیں گے، ان کو حج اور عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جتنا پیار کرنا چاہیے، جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں. کسی بابا سے کرتے ہیں، کسی پیر سے کرتے ہیں، کسی فقیر سے کرتے ہیں، کسی پیڑ سے کرتے ہیں، کسی مورتی سے کرتے ہیں، کسی جانور سے کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ایک مومن، ایک مسلمان سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے. اب ظاہر ہے جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے، ہمارا کرتویہ نہیں ہے، ہمارا دائتو نہیں ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ آج کی تقریر کا ہمارا ٹاپک یہی ہے
اللہ کس سے محبت کرتا ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ چیزیں بیان کروں، ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، بھائی ہمارے بہت سارے بھائی کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، وراٹ کوہلی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب وراٹ کوہلی سے محبت کرنے والا، اس سے لگاؤ رکھنے والا، اس کا جو فین ہے، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ ارے یار کہیں پٹنہ میں میچ ہو جائے، کہیں کلکتہ میں میچ ہو جائے اور میں وہاں جاؤں اور وراٹ کوہلی کا آٹوگراف مجھے مل جائے۔ کوئی نوجوان کسی فلم اسٹار کا فین ہوتا ہے، اس کا فالوور ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا آٹوگراف مل جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ایک بندہ، ایک مسلمان بندہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اس کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے، اس کے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے پیار کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل کون ہے؟ جبریل فرشتوں کے سردار تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت زمین کے اندر ڈال دیتا ہے۔ زمین کے اندر جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جتنے مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے انسانوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور زمین والے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کا جب اپوزٹ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی ابغض فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور سارے فرشتوں سے کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوزع له البغضاء فی الارض، پھر اس کے بعد زمین کے اندر بھی اس انسان کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آج آپ کے کٹیہار کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کا انتقال ہوا، میں جنازے میں نہیں جا پایا، ہمارے بعض احباب جنازے میں گئے تھے۔ شیخ عزیز الرحمان انصاری صاحب اللہ مغفرت فرمائے، لوگوں نے بتایا کہ جنازے میں جمع غفیر تھا، کوئی مالدار انسان، کوئی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ان سے زیادہ دولت والے، ان سے زیادہ اسٹیٹس والے بہت سارے کٹیہار میں بھرے پڑے ہیں، لیکن آج ایک عالم دین کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں آنے والی ہزاروں کی تعداد یہ بتا رہی ہے اس کی دولت کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے، اس کی شہرت کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے، اس کے اسٹیٹس کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر ہے، یہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے، یہ ان کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے،
جو تقوی والا ہوتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. امام بخاری کے انتقال کو 1000 سال گزر گئے, ہم نے امام بخاری کو نہیں دیکھا, ہم نے امام مسلم کو نہیں دیکھا, ہم نے ابو داؤد کو نہیں دیکھا, ہم نے امام نسائی کو نہیں دیکھا, امام ترمذی کو نہیں دیکھا, امام ابن ماجہ کو نہیں دیکھا, امام احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا, ہم نے امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا, ہم نے امام مالک کو نہیں دیکھا, ہم نے امام شافعی کو نہیں دیکھا. یہ سارے کے سارے امام, انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے میں بڑی محنت سے کام لیا, رات اور دن ایک کر دیا. آج بھی ہم ان کا نام لیتے تو بڑے ادب سے نام لیتے ہیں, بڑے احترام سے نام لیتے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کا سمان کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے گھر میں اناج کا راشن کی بوری پہنچائی ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرایا ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں, ہم ان سے اس لیے بنیاد کرتے ہیں, یہ اللہ کے نیک بندے تھے, یہ اللہ کے متقی بندے تھے, یہ دین کی خدمت کرنے والے بندے تھے. ان کو گئے ہوئے 1000 برس گزر گئے, مگر آج بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں, اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت جید عالم دین پیدا ہوا, نام سنا ہوگا آپ نے, علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ. تقریر کرتے تھے تو مجمع بالکل سائلنٹ ہو جاتا تھا. انتقال ہوا, بم بلاسٹ ہو گیا جلسے کے دوران, کئی علماء تو موقع پر شہید ہو گئے. علامہ احسان الہی ظہیر بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے. وہ چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے اور مدینہ کے اندر ان کی بڑی عزت تھی, سعودی گورنمنٹ نے اس دور میں آفر کیا کہ ان کا علاج ہم اپنے سعودی عرب میں کرنا چاہتے ہیں. آنن فانن فلائٹ سے ان کو پاکستان سے سعودی عرب لے کے جایا گیا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. حملہ بہت خطرناک تھا, بم بلاسٹ کا معاملہ تھا. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بچ نہیں پائے اور سعودی عرب کے ایک ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہو گیا. جنازے کی نماز مسجد نبوی کے امام نے پڑھائی اور مسجد نبوی کے اندر ان کا جنازہ رکھا گیا. کتنے مسلمان ہیں جن کی آرزو ہوتی ہے, جن کے دل کی تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے مدینہ میں دفن کیا جائے, مدینہ میں میری جنازے کی نماز پڑھی جائے, مدینے کے امام میری جنازے کی نماز پڑھائیں. وہ لوگوں, علامہ احسان الہی ظہیر کو دیکھو, انتقال ان کا پاکستان میں ہوتا ہے. سازش کرنے والوں نے, مرڈر کرنے والوں نے, حملہ کرنے والوں نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو اس پاک سرزمین پر پہنچا دے گا. انتقال ان کا سعودی عرب میں ہوتا ہے, ریاض کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے. مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور مسجد نبوی کے بغل میں جو بقیع کا قبرستان ہے, جسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے, اس قبرستان میں ہزاروں صحابہ کی قبریں ہیں. اس قبرستان میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو دفن کیا جاتا ہے. اور آج بھی علامہ احسان الہی ظہیر کے دور میں تو یوٹیوب نہیں تھا نا, ان کی تقریریں 2-4 ویڈیو آپ کو مل جائے گا, زیادہ تر ان کی تقریر کی آڈیو ملتی ہے یا پھر ان کی تقریر کے انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کو لوگوں نے کتابی شکل میں بنا دیا, اور آج بھی کتابیں موجود ہیں. اور جب پڑھو تو محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کے اندر کتنی ہمت اور جرأت پیدا کی تھی, اور اللہ کے رسول سے یہ مرد مجاہد کتنی محبت کرتا تھا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں, جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو اپنے پریتن کریں, کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کے محبوب اعمال کو ہم اپنے اندر پیدا کریں. ہم وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے, اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ